اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کی ولاگ کے حوالہ سے چند اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ ویلیو کے اہمیت کی حامل ہے، اور جو کل رات ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک میزائلوں کے ساتھ ایک شدید جو حملہ کیا گیا، اس کی وجوہات جو ہیں وہ اب سامنے نکل کر آ چکی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے باغی جناب جوید ہاشمی صاحب نے جو ہے وہ بغاوت ایک بار پھر کر دی ہے، انہوں نے جو بیان دیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے جو اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک بار پھر آج کے جلسے میں عوام کو جو سبز باغ دکھائے ان کا بھی تذکرہ کرنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا اس کے حوالہ سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج کے ولاگ میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو کل رات ایران کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک بہت شدید حملہ کیا گیا، جس میں اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ تقریباً 3 بچیاں اور 2 بچے بھی شہید ہوئے ہیں اس حملے میں۔ لیکن سب سے جو بیسک اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملک جو ایک اسلامی ملک ہے، اور وہ ملک جس کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ ملک جو کہ پاکستان کا ہمسایہ ہے، آیا کہ یہ نوبت کس قدر بڑی ہے اور یہ نوبت بڑھنے کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، یہ سب سے مین اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ حملہ کیا گیا ہے تو اس کے اب جو پاکستان کی طرف سے ریاکشن ہے وہ کیا کیا گیا ہے، ابھی تک 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی تک کیا ریئیکٹ کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے جو بنیادی اور مین وجہ جو بنی ہے اس حملے کی وہ یہ بنی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے اس میں جو ہے وہ ایران کی طرف سے ایک واضح طور پہ سٹینڈ لیا گیا۔ ایران نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس بات کی مذمت بھی کی، اور ہر جگہ پہ جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک ٹف ٹائم بھی دیا۔ اب اس کے بعد جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے سینیریو بنتا یہ ہے کہ عرب ممالک بھی جسٹ اور جسٹ مذمت کی حد تک محدود رہتے ہیں، اور پاکستان بھی صرف اور صرف مذمت کی حد تک محدود رہتا ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کے اوپر ہم صرف مذمت کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی ٹاسک یا کوئی بھی مزید جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ لیکن ایران نے جو ہے وہ اپنا واضح پیغام دیا اور امریکہ کے ساتھ اس نے ٹف ٹائم امریکہ کو دیا۔ اب جیسے ہی یہ جنگ تقریباً 100 دن گزر چکے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، جس میں میں سمجھتا ہوں لاکھوں مسلمان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب جو اس جنگ کا جو رخ ہے وہ یمن کی طرف آ رہا ہے، یعنی پہلے انہوں نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، فلسطین کو مکمل نیست و نبود تقریباً کر دیا، وہ غزہ کی جتنی پٹی ہے اس کو تقریباً نیست و نبود کر دیا ہے ہر لحاظ سے بمباری کر کر کے۔ اب اس کے بعد یعنی پچھلے ہی دنوں یعنی 4 سے 5 دن پہلے امریکہ اور برطانیہ کے جو جہاز ہیں وہ حملہ کرتے ہیں یمن کے اوپر، یعنی یمن کی جو باؤنڈری لائن ہے وہ لگتی ہے فلسطین کے ساتھ، صحیح ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی باؤنڈری لگتی ہے۔ حقیقتاً تو وہ فلسطین ہی ہے، یہ اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، بیسیکلی جو باؤنڈری ہے وہ فلسطین کی ہی باؤنڈری تھی جو کہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اب جیسے ہی وہ اٹیک کرتے ہیں امریکن اور برطانیہ کے جہاز، بحری جہازوں کے ساتھ جو اب حملہ کیا جاتا ہے یمن کی سرزمین کے اوپر، اب اس کے بعد جو ان کا ٹاسک جو ہے وہ یہ میں آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں کہ ان کا جو پلان ہے امریکہ کا اور برطانیہ کا، اسرائیل کا، وہ اب ایران کے اوپر جو ہے وہ اپنی چڑھائی کرنے کا پلان کر رہے ہیں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے، صحیح ہے، یہ بیسک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب ایران کا موقف یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ امریکہ کے حمایتی ہیں یا امریکہ کے یا اسرائیل کے سہولت کار جو ہیں، انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی رہائش رکھی تھی یا اس کے قریب وہ رہ رہے تھے، تو یہاں ہماری وہ خفیہ جو ہے وہ معلومات شیئر کر رہے تھے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے، آیا کہ ہم نے ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے
اپنے حدود سے پاکستان کی حدود کے اوپر یہ اٹیک کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی ایران نے یہ غلط کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی شک و شبہات تھے، آپ ایک اوپر کی سطح کے اوپر شیئر کر سکتے تھے یہ بات۔ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ یہ کشیدگی اچانک سے نہیں ہوئی، یہ جو کشیدگی ہے یہ اچانک سے وقوع پذیر بالکل نہیں ہوئی۔ آلموسٹ جب سے ایران یعنی یمن کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا ہے تب سے لے کے اب تک جتنے بھی پاکستانی وہ لوگ جو زیارتوں کے لیے جانا چاہ رہے تھے پاکستان سے ایران میں یا عراق کی طرف، تو ان کو ویزے نہیں دیے جا رہے تھے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہفتہ پہلے سے یہ عمل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کسی بھی پاکستان کو آپ نے ویزا ایشو نہیں کرنا۔ یعنی ایران کی وزیر خارجہ کی طرف سے یہ اعلان جو ہے وہ بتا دیا گیا تھا کہ کسی بھی پاکستان کو ایران کی حدود میں ہم نے داخل ہونے نہیں دینا۔ اب اس کے بعد یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا۔ اب پوائنٹ اور بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے اب تک کیا کیا ہے۔ پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ ہی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ورگلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آیا کہ پاکستان کو ایران کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ دیکھیں، ایک وہ مسلمان ملک ہے، یہ وہی ایران ہے جس کے ساتھ ہمارے پائپ لائن کے منصوبے طے پائے تھے، یہ وہی ایران ہے جس سے ہم تیل بھی امپورٹ کرنا چاہیں تو وہ ہمیں آفر کرتا ہے کہ آپ اگر ہم سے تیل لینا چاہیں تو ہم آپ کو تیل بھی دیں گے۔ یہ وہی ایران ہے جو پاکستان کے ہر خوشی اور غم میں ساتھ رہا ہے۔ لیکن آج اگر اختلافات بڑے ہیں تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری محرکات ہیں۔ یقیناً ایز اے پاکستانی آپ اس بات کو بڑی بخوبی انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ جسٹ یہ 2 سے 3-4 ماہ کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ایک بایو ڈیٹا ہے۔ جیسے ہی پاکستان کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے، جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا جاتا ہے، تو تب سے چائنا، ایران اور افغانستان کے حوالہ سے پاکستان کا موقف چینج ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دوستی، بھائی چارہ اور محبت کی بات کر رہی تھی عمران خان کی حکومت، اور پاکستان کی پوری قوم نے یہ دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات بڑے اچھے تھے، اور عمران خان صاحب نے ایران میں جا کے اپنا دورہ بھی کیا تھا اور اس کو بڑا سراہا گیا تھا ایران میں بھی، اور بڑی پذیرائی ملی تھی عمران خان صاحب کو، انہوں نے بڑا ویلکم کیا تھا بڑے اچھے انداز سے عمران خان صاحب کو۔ تو ایک وہ وقت تھا، وہ دور تھا جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا چلتے ہیں تو یقیناً آپ کو اچھے ہائی رسپانس ملتا ہے، اور جب آپ کسی نہ کسی لحاظ سے بیک فٹ پہ جاتے ہیں یا کسی لحاظ سے کسی غیر میں سمجھتا ہوں جو پسندیدہ شخصیت نہیں ہے یا پسندیدہ ملک نہیں ہے ایران کا، جو اگر آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو یقیناً ایران کی طرف سے اس کی بنیاد کے اوپر یہ جو ہے وہ ایکشن دیکھنے کو ملا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ایز اے پاکستانی میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ہر لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط کیا ایران نے، لیکن جو اصل وجوہات ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک لطیفہ سنایا ہے پاکستانی قوم کو، اور انہوں نے کہا جی پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ماضی میں جو ہوا ہے ان کے ساتھ، ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یعنی اب پاکستانی قوم کے ساتھ جو کیا گیا ماضی میں، آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا کہ یہ حکمران میاں شہباز شریف صاحب یا ان کی پارٹی کیا یہ اہل ہیں کہ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے پاکستانی قوم کے اوپر، جو انہوں نے پہاڑ ڈائے ہیں، چاہے وہ الیکٹرکسٹی کے ریٹ ہوں، چاہے وہ فیول کے ریٹ ہوں، چاہے وہ مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان جس وقت پاکستان میں برپا ہے، یہ سارے سینیریو کا جو ذمہ دار ہیں یہ خود ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کی بدولت ہی آج پاکستان کے اوپر طوفان جو ہے وہ برپا کیا جا رہا ہے۔ تو آیا کہ یہ بات آپ نے اس بات کو ایکسپٹ کرنا ہے اور فیصلہ بھی کرنا ہے، آیا کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ماضی کو آپ نے پہلے سوچنا ہے اور اس کے بعد مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے پیچھے آپ نے خود اپنی عقل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، آپ کی جو گھر کا چولہا ہے اس کو بچانے میں لوگوں کا رول ہے، تو پھر آپ نے ان لوگوں کو ووٹ
ہرگز نہیں دینا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کے اہل ہیں کہ ان کے اندر عوام کی بڑی ہمدردی ہے، ان کے اندر عوام کے لیے بڑا احساس ہے، ان کے اندر عوام کے لیے بڑی محبت ہے، تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ووٹ جس کو مرضی کاسٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ سب سے بڑے باغی نے جو ہے وہ بغاوت کی ہے، وہ ہے جناب جوید ہاشمی صاحب۔ انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ اس وقت کسی طوفان سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں جو مرضی کر لیں آپ، آج اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے تو اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ عمران خان پوری قوم کا ہیرو ہے، اگر اس بات کو یہ مانے یا نہ مانے وہ علیحدہ بات ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ بے شک میں عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتا، یہ علیحدہ بات ہے، بے شک میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس وقت پوری قوم کا اور پورے پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس وقت معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ان کو حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب کب تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل میں بٹھائے رکھیں گے، اور کب تک جو ہے وہ عمران خان برداشت کرتا رہے گا۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو سولو کرنا چاہیے، اور ریئلٹی جو یہ ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کے اگر حق میں اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ایسا رستہ نکالا جائے جس کے ساتھ پاکستان کے اندر عوام کو بھی سکون دیا جائے اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی ٹیبل ٹاک کی جائے۔ تو ناظرین آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔